السلام علیکم ناظرین شہنشاہ فارس اردشیر ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ یہ پے در پے 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا کہ فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا۔ ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں انہیں رقص و نغمہ سے بہلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا، ملکہ کسریٰ تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائی رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم جسم کسریٰ اردشیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سیموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا بازو بن گئے ہیں اور ہمارا لشکر ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ ملکہ نے آہ بھر کر کہا، یہ تو عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس۔ طبیب نے کہا، تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں ملکہ فارس۔ طبیب نے کہا، ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو ملکہ کسریٰ؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے، اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسریٰ۔ طبیب نے کہا، آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں؟ اور مسلمان، طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھے آ رہے ہیں ملکہ فارس۔ عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا، میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس۔ طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا، صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لوں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دوزانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں بلکہ گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا۔ اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کماندار نے ہمتی ہوئی آواز میں کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا،
مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بادکلی کون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا، کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ شہنشاہ فارس کو۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ اردشیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ اور طبیب نے دیکھا، اردشیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور جوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، اردشیر نے گرج کر کہا۔ بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسرا اردشیر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھیں۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسرا اردشیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبوہنگ مچ گئی۔ اردشیر کی لاش اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اسی کمرے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مسنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسرا کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ ناظرین، مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پیٹ دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، ابن ولید سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو، تیری دہشت نے اردشیر کی جان لے لی ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مسنہ بن حارثہ تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے بچے۔ بدائن کے محل رو رہے ہیں۔ مسنہ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا، اردشیر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے۔ وہاں حکم دیا گیا ہے کہ اردشیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور فرمایا کہ میرے اللہ، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا خدائے ذوالجلال، سب تعریفیں تیرے ہی لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ مجدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسرا کو تمہاری دہشت نے مارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنہ بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر منشیا ہے، مسنہ نے بتایا۔ یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے منشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مہ برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مسنہ نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ الس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بادکلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر منشیا آباد تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً منشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ناظرین، وہ مئی 633 عیسوی کے تیسرے ہفتے کا ایک ابتدائی دن تھا
جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الس سے کوچ کیا، مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی تھی ہی نہیں، لیکن منشیا کا دفاع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ مسنہ بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا، وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، وہ اپنے جاں باز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ کام سونپا تھا کہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں منشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنہ آ گیا۔ ابن ولید، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکہ اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مسنہ بن حارثہ نے کہا، دروازے کھلے ہیں، برجوں اور دیواروں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مسنہ نے جواب دیا، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ منشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے جب ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں اچانک دروازے بند ہو جائیں اور ہم محاصرے یا پھندے میں آ جائیں۔ ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں ابن حارثہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنہ سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملہ کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا۔ عاصم بن عمر کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچ سکیں۔ تمام تر ہدایات اور احکام دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے 3 حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مسنہ بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا اور کچھ چٹانی علاقہ تھا۔ مسنہ نے اپنے چھاپا مار دستوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لشکر کے 3 حصے شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستو، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو کہ بزدل نہ بنیں۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمر کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیوار پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمر کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں
اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں۔ جب سالار بھاگ جائیں اور فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس نے کسریٰ کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے وہ انسان نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ ازدبا وہاں کا حاکم ہے، شاید اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ ہیرا آ جائیں۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں۔ جو بچ کر آئے تھے وہ ہیرا چلے گئے تھے، پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ اس بوڑھے کو اونٹنی کا دودھ پلا کر اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ منشا شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھیں جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی افراد تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ آگ لگا دو اس سامان کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے، جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر دو۔ ناظرین، طبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیروں کے گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین جہاد سے منہ موڑ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں حضرت خالد کی فتوحات کی تفصیلات سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قریش، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جھپٹ پڑا اور اسے مار گرایا ہے۔ اب عورتیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔